أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ صحابہ کے در کی غلامی ملی ہے، صحابہ کے در کی غلامی ملی ہے، میں سمجھوں کہ دولت تمامی ملی ہے۔ صحابہ کے در کی غلامی ملی ہے، میں سمجھوں کہ دولت تمامی ملی ہے۔ نہیں ہے شان میں کوئی صدیق جیسا، نہیں ہے شان میں کوئی صدیق جیسا، جسے ذات حق سے سلامی ملی ہے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، مہاجرین اور انصار دونوں میں سے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے معاملے میں، رب العالمین ان کو ایک سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے ہیں جسے اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں جن لوگوں کا نام آتا ہے، سر فہرست مردوں کے اندر جس آدمی نے سب سے پہلے اللہ کے محبوب نبی کا دامن تھاما، اسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے تذبذب کیا، سوچ و بچار کی، غور و فکر کا ٹائم مانگا کہ میں سوچوں گا، میں مشورہ کروں گا، لیکن صدیق اکبر کو جیسے ہی دعوت ملی، صدیق نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملا۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ کہ سیدنا صدیق اکبر کے ایمان لانے سے مکے میں ایک ہلچل مچ گئی کہ اتنا سمجھدار آدمی، اتنا دولت والا آدمی، اتنا عقل والا آدمی، اتنا فہم و فراست والا آدمی وہ ایمان لے آیا، تو اب اس کے ایمان لانے کے بعد تو ایک ایسا دروازہ کھلے گا جس کو ہم بند نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ان کو دیکھ کر کہ لوگ اسلام قبول کرنے میں
ताखीर नहीं करेंगे। वही हुआ सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके सामने इस्लाम पेश करते थे वो फौरन इस्लाम कबूल कर लेता था। दावत का अंदाज भी कुछ ऐसा था। और फिर सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मेहनत का नतीजा था कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बाहया इंसान को इस्लाम के दामन में लाने वाले सिद्दीक अकबर हैं। और कितने सहाबा ऐसे थे कि जिनको उन्होंने इस्लाम कबूल करने की दावत दी और उन्होंने उसी वक्त सिद्दीक अकबर की दावत पर ही इस्लाम कबूल कर लिया। अम्मा जान सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन अपने अब्बा जान सैयदना सिद्दीक अकबर से कहने लगी कि अब्बा जान मैंने एक ख्वाब देखा है आज। कहा बेटा क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने देखा अब्बा जान मेरे हुजरे के अंदर एक नहीं दो नहीं 3 चांद मेरे हुजरे के अंदर आ गए। 3 चांद मेरे हुजरे के अंदर आ गए और मैं परेशान हो रही हूं कि मेरे हुजरे के अंदर इतनी रोशनी, ये 3 चांद मेरे हुजरे में आ गए, मुझे इसकी कुछ ताबीर समझ नहीं आ रही। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उनकी इस बात को सुना तो सुनकर फरमाने लगे, ए बेटी अगर तो ये तेरी ख्वाब सच्ची है, अगर ये तेरा ख्वाब सच्चा है तो फिर याद रखना इस तेरे हुजरे के अंदर 3 चांद दफन होंगे, 3 चांद दफन होंगे। और जिस दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक हुआ और आका इनामदार फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया फख्रुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को वहां दफन किया गया। सिद्दीक अकबर ने बेटी को बुलाया और बुलाकर फरमाया, बेटी ये है वो तेरा ख्वाब, आज सबसे बेहतरीन चांद जो था वो तेरे हुजरे के अंदर दफन हो चुका है, सबसे बेहतरीन चांद तेरे हुजरे के अंदर आ चुका है। इससे बढ़कर और क्या चांद होगा, इससे बढ़कर क्या चांद होगा। चन्नू चौदहवीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोहां नू वेखां दोबारा दोबारा। चन्नू चौदहवीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोहां नू वेखां दोबारा दोबारा। खुदा दी कसम चन्न मध्यम दिसावे, मोहम्मद का चेहरा सोना नजरी आ। मेरे आका का चेहरा तो ऐसा था कि हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मेरे महबूब सुर्ख धारीदार चादर अपने कंधों पे ओढ़ के बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के बैठे हैं। मैं आया, 14वीं का रात चांद आसमान पर चमक रहा था और मेरा महबूब हरम में चमक रहा था। कहते मेरे दिल ने ये सोचा, मैं फैसला करने पर मजबूर हुआ कि आज मैंने नतीजा निकालना है कि कौन सा चांद इनमें खूबसूरत ज्यादा है, किस चांद की लमानियत ज्यादा है, किस चांद का हुस्न ज्यादा है, किस चांद की चमक ज्यादा है। वो फरमाते मैंने दोनों चांदों को काफी देर तक मुलाहिजा करने के बाद मेरे दिल ने यह नतीजा निकाला, मेरे दिल ने यह फैसला किया कि जाबिर चांद आसमान का जो है उसमें तो कुछ छाइयां नजर आ रही है, तेरे महबूब का चेहरा तो इससे ज्यादा चमकता हुआ नजर आ रहा है। अम्मा जान फरमाया करती थी ना, मेरे कमरे में सुई गुम हो जाती, मेरे महबूब की मुस्कुराहट से वो मुझे सुई इतनी रोशनी फैलती थी कि मुझे अंधेरे के अंदर सुई भी मिल जाया करती थी, मुझे सुई मिल जाया करती थी। तो मेरे महबूब तो वो थे। तो सिद्दीक अकबर ने कहा, ए आयशा अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो 3 चांद दफन होंगे। और जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए वहां पर तो फिर कहा आज सबसे बेहतरीन चांद तेरे हुजरे में दफन हो चुका। और फिर उसके बाद जो चांद दफन हुआ वो कौन सा था? सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। फिर उसके बाद जो दफन हुआ वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। सानियसनैन है, अल्लाह का शदाई है, सानियसनैन है, अल्लाह का शदाई है, मर के भी पहलुए अहमद में जगह पाई। कैसा इश्क है कि जुदा मेरे महबूब से जिंदगी में भी नहीं हुए और जब दुनिया से मेरे महबूब तशरीफ ले जाते हैं बिस्तर भी मेरे नबी के साथ ही आकर लगा लिया, कब्र में भी मेरे महबूब के साथ ही आकर बिस्तर लगा लिया। मेरे महबूब एक दिन मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए और मेरे महबूब के दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ है, बाएं हाथ में उमर फारूक का हाथ है। इसी हालत में मेरे महबूब मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए। जब अंदर दाखिल हुए सहाबा का जम्मे गफीर है, सहाबा का मजमा लगा हुआ है। मेरे महबूब ने जब देखा सहाबा हमें देख रहे हैं, मेरे महबूब ने उसी वक्त एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया ओ मेरे सहाबियों
ہا کذا نبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا کذا نبعث یوم القیامہ. اور میرے صحابیوں یاد رکھنا کہ جس طرح آج ہم تمہیں دکھ رہے ہیں تینوں، اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی تینوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے. اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی اکٹھے اٹھائے جائیں گے. یہ تینوں چاند امی عائشہ کے حجرے سے نکلتے ہوئے امت کو نظر آئیں گے. اور میرے محبوب نے فرمایا ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح جب اٹھیں گے تو میرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. دنیا جو مرضی کہتی رہے، لیکن جو رسول اللہ نے جس کا ہاتھ تھام لیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت رسول اللہ کے ہاتھ سے وہ ہاتھ چھڑا نہیں سکتی. جو طاقت میرے محبوب کو رب العالمین نے عطا کی ہے، جو عظمت، جو شان عطا کی ہے، دنیا والوں کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ صدیق اکبر کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے. کبھی تقابل کی باری آئی، کبھی تقابل کی باری آئی، فوراً یہ دیکھا اسلام کے لیے کون سی چیز زیادہ مقدم ہے. ایک دن بیٹا بیٹھا ہوا ساتھ، باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا، عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، کہنے لگے ابا جان بدر کے میدان میں یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. بدر کا جب لڑائی ہوئی ہے اس وقت یہ کافروں کی طرف سے میدان میں آئے ہوئے تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. تو کہا ابا جان میدان بدر کے اندر آپ میرے نشانے پر تھے، میری تلوار کی زد میں تھے. اگر میں چاہتا ایک لمحے میں آپ کی گردن جدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ میرا باپ ہے. میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ میرا باپ ابو بکر صدیق ہے. میں نے اس لیے چھوڑ دیا. میں قربان جاؤں اس نبوت کے دیوانے پہ، میں قربان جاؤں اس شمع رسالت کے پروانے پہ کہ اسی وقت اپنے بیٹے سے کہنے لگے او بیٹا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. رب کعبہ کی قسم ہے، اس کائنات کے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، اگر ابو بکر صدیق کی تلوار کی زد میں تو آ جاتا تیرا باپ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. اس لیے کہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا بلکہ رسول اللہ کا دشمن تھا. اس لیے کہ تو اس وقت رسول اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا تھا. تو نے اس وقت رسول اللہ کے دشمنوں کی صف کے اندر جگہ بنائی ہوئی تھی. اگر میرے تلوار کی زد میں آ جاتا میں ذرا بھی بیٹا ہونے کا لحاظ نہ کرتا بلکہ تیرے میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا. تو یہ تھے صدیق اکبر جن کو اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں تھی، جن کو رسول اللہ سے محبت تھی، عشق کے درجے کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک وفد اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا، وفد عبد القیس کے لوگ میرے محبوب کے پاس بیٹھے ہوئے، ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے اٹھ کر کوئی بڑی لغو سی بات، فضول سی بات کر دی. نبی علیہ السلام کو وہ بات اچھی نہیں لگی، ناگوار گزری. میرے محبوب علیہ السلام نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا بڑے متعجبانہ انداز سے اور دیکھ کر کہا صدیق دو اس کو جواب اس کی بات کا. میرے محبوب خود بیٹھے ہیں لیکن فرمایا صدیق دو اس کی بات کا جواب. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اس کی بات کا بڑے ہی خوبصورت انداز سے اس کو جواب دیا. ادھر میرے صدیق نے جواب دیا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا اور فرمانے لگے صدیق، اے صدیق اللہ تجھے رضوان اکبر عطا کرے گا، اللہ تجھے رضوان اکبر عطا کرے گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے مجلس سے، کہا یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا چیز ہے، یہ رضوان اکبر کیا چیز ہے. میرے آقا فرمانے لگے رضوان اکبر پوچھتے ہو، رضوان اکبر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اہل جنت کو عام لوگوں کے لیے ایک اپنی تجلی فرمائیں گے جس میں تمام لوگوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، لیکن جب صدیق کی باری آئے گی اللہ لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ الگ سے ایک خاص جلوہ اپنا صدیق اکبر کو الگ سے دکھائیں گے. اس کو رضوان اکبر کہتے ہیں. یعنی عام لوگوں کے لیے اللہ کا دیدار عام ہوگا لیکن صدیق کے لیے دیدار خاص ہوگا، صدیق کے لیے دیدار خاص ہوگا. فرمایا اس کو رضوان اکبر کہتے ہیں کہ اللہ صدیق کے لیے جو اپنے جلوے کا اہتمام کرے گا رب العالمین اپنا دیدار کروائیں گے، صدیق کو وہ بھی الگ سے اپنا دیدار کروائیں گے. تو کیا مقام، کیا عظمت، کیا شان، کیا بلندی، کیا مقام سیدنا صدیق اکبر نے پایا کہ ایک دن اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت
کچھ لوگوں کو جنہوں نے ایک جنس کی عبادات کی ہوں گی، فرمایا کہ کسی کو باب الصلاۃ سے، جو نمازوں کا بڑا اہتمام کرنے والا تھا، اس کو نمازوں والے دروازے سے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، اور جس نے اپنی زندگی جہاد کے اندر ساری گزار دی، میرے آقا نے فرمایا اس کو جہاد والے باب الجہاد سے اس کو بلایا جائے گا، اور جس نے روزوں کا بڑا اہتمام کیا، رب العالمین اس کو باب الریان، روزے والے دروازے سے اس کو اندر بلائیں گے۔ جنت کے سارے دروازوں سے ان کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ جو آدمی جس عبادت کے اندر زیادہ فوقیت رکھنے والا ہوگا وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ صدیق اکبر بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے جس کو پکارنا شروع کر دے، جس کو جنت کے سارے دروازے بلانا شروع کر دیں؟ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کے اندر یہ بھی ساری خصلتیں پائی جائیں کہ ہر دروازہ اس کو آواز دے کہ تو مجھ سے داخل ہو جا؟ میرے محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا صدیق مجھے امید ہے کہ وہ تم ہی ہوگے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکار کر کہے گا صدیق ہمارے اندر سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اعزاز آج ہمیں عطا کر دے کہ میرے اندر سے تو داخل ہو جا۔ جس دروازے سے صدیق داخل ہو جائے گا وہ دروازہ بھی عظمت والا بن جائے گا۔ جنت کے سارے دروازے طلب کریں گے کہ اے صدیق تو ہمارے اندر سے داخل ہو جائے۔ او میرے بھائیو، دنیا کی زندگی بڑی عارضی، دنیا کی زندگی بڑی فانی، دنیا کی زندگی، وہ لوگ منافقین کفار ان کو بیوقوف کہا کرتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں، ساری دولت اسلام پہ لگا دی۔ 45,000 درہم کے مالک تھے سیدنا صدیق اکبر، جب اسلام میں داخل ہوئے 45,000 درہم کے مالک، اور بڑا عمدہ ٹھاٹ باٹ کا طرز زندگی، لیکن جب میرے محبوب کے خادموں کی فہرست میں اپنا نام لکھوایا، پوری دولت اسلام کے لیے وقف کر دی، ایک ایک روپیہ اللہ کے محبوب نبی کے قدموں پہ خرچ کر دیا، اور خرچ کرنے کے بعد جب سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، غزوہ تبوک کے موقع پر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال لا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اس دن حضرت عمر کہتے تھے کہ آج تو میں نے سوچا تھا میں ہر موقع پر صدیق اکبر سے پیچھے رہ جاتا ہوں، لیکن آج میں صدیق اکبر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اس لیے کہ میرے پاس مال اتنا نہیں ہوتا تھا، آج تو میرے پاس مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، بڑا مال ہے میرے پاس، میں نے آدھا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں آج پیش کر دینا ہے۔ جب میرے محبوب نے سوال کیا عمر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں۔ حضرت عثمان سے پوچھا، کہا حضور میں اپنے گھر کا تہائی مال لے آیا ہوں۔ جب حضرت ابو بکر سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ یا اللہ کو چھوڑا یا اللہ کے رسول کو چھوڑا، باقی جھاڑو پھیر کے میں سب کچھ لے آیا ہوں، باقی میں سب کچھ لے آیا ہوں۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے نصف لا دیا، کسی نے ثلث بھر دیا، عائشہ کے باپ نے دیا، عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا، جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ ہر چیز قربان کرنے کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں رات کے وقت میرے ابا ٹہل رہے ہیں، میں نے کہا ابا جان کیا ہوا، کیوں بیتاب ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ کہا بیٹا سب کچھ تو اللہ کے نبی کے دفاعی فنڈ میں نے جمع کروا دیا، لیکن اس جگہ پہ میں نے ایک سوئی رکھی تھی، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں، مجھے وہ سوئی نہیں مل رہی، میں پریشان ہو رہا ہوں کہ مجھے وہ سوئی مل جائے تو میں وہ سوئی جا کر اپنے محبوب نبی کے دفاعی فنڈ میں جمع کروا دوں۔ وہ سوئی تلاش کی، وہ بھی نبی کے فنڈ میں جمع کروا دی، اور پھر کہا عائشہ میرا عشق یہ کہتا ہے تیرے محبوب کو چندے کی ضرورت ہے، اور تو نے اتنا قیمتی لباس اپنے بدن پہ پہنا ہوا ہے، تو نے اپنے بدن پہ اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، یہ تیرے عشق کے خلاف ہے۔ صبح بازار تشریف لے جاتے ہیں، جا کر وہ لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس خرید کر پہنا، اور کانٹوں کے ساتھ مشکات شریف میں موجود ہے، کانٹوں کے ساتھ اس کو اپنا جوڑ کر اپنے جسم پہ زیب تن فرماتے ہیں، اور اس کی جتنی قیمت ہوتی ہے وہ لا کر اللہ کے محبوب نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، وہ ساری قیمت رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور ادھر محبوب کے قدموں میں وہ ساری رقم رکھی اور مجلس میں تشریف فرما ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبریل امین آتے ہیں، حضرت جبریل امین نے جب اللہ کے محبوب نبی نے دیکھا، کہا جبریل کیا ہوا، آج تو نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں، آپ کے صدیق نے پہنا ہے، اس کی اتباع میں آج میں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا، اور 70,000 فرشتوں کو رب نے حکم دیا ہے، آسمان سے 70,000 فرشتے آج صدیق کی اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے
ٹاٹ کا لباس پہن کر زمین پر اترتے ہیں۔ آج 70,000 فرشتے میرے ساتھ ٹاٹ کا لباس پہن کر اترے ہیں یا رسول اللہ، اور رب نے صدیق کو سلام بھیجا ہے، رب نے صدیق کو سلام بھیجا ہے۔ صدیق سے پوچھیں کیا صدیق اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہے؟ سب کچھ اپنے رب کی راہ پہ قربان کر دیا، سب کچھ اس رب کی راہ پہ قربان کر دیا۔ مجھے بتائیے صدیق اکبر نے سب کچھ اللہ کی راہ پہ قربان کر کے کیا گھاٹے کا سودا کیا یا نفع کا سودا کیا؟ نفع کا سودا کیا۔ آج میں اور آپ بھی بیٹھ کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں، رب کا کلام بھی ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ صدیق اکبر سے کیا کہا کہ صدیق اکبر کو رب نے سلام بھیجا ہے کہ صدیق کی یہ ادا، صدیق کا یہ صدقہ، صدیق کی یہ خیرات رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اس کو سلام بھیجا ہے۔ اور اللہ نے پوچھا ہے صدیق سے پوچھیں کیا صدیق مجھ سے اس حال میں بھی راضی ہے؟ صدیق نے کہا یا اللہ، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ صدیق سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر کے، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، ہر چیز ختم کر دی، مٹا دی، ہر چیز کو اللہ کے محبوب نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ صحابہ کے در کی غلامی ملی ہے، صحابہ کے در کی غلامی ملی ہے، میں سمجھوں کہ دولت تمامی ملی ہے۔ نہیں ہے شان میں کوئی صدیق جیسا، نہیں ہے کوئی شان میں صدیق جیسا، جسے ذات حق سے سلامی ملی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب